अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बात हो रही है वो लाहौर जलसे के हवाले से ही हो रही है। और जो ये जलसा है लाहौर का, इसको इन कंपैरिजन देखा जा रहा है 30 अक्टूबर 2011 के इमरान खान के जलसे के साथ। जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस वक्त पीटीआई उस कदर इतनी बड़ी फोर्स भी नहीं बनी थी। हिस्ट्री में आप जब भी सियासत की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये बात याद रखी जाएगी कि 30 अक्टूबर का जो जलसा था, उस कहा जाता है कि उसने इमरान खान को नया इमरान खान बनाया, पीटीआई को नया पीटीआई बनाया। उसके बाद वो इस काबिल हो सके आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल, बनी हुई तो बहुत पहले की थी पीटीआई, कि वो फिर नया पाकिस्तान का एक उन्होंने स्लोगन दिया। और फिर पहले 2013 के इलेक्शन में कुछ सीटें जीती, केपीके में गवर्नमेंट बनाई, और फिर 2018 के इलेक्शन में वो फेडरल गवर्नमेंट भी बनाने में कामयाब हुए। उससे उसको मिलाया जाता है। अब जो 30 अक्टूबर का जलसा था, पहले हम उस पर आते हैं। 30 अक्टूबर का जलसा इसलिए अहम था कि उससे पहले इमरान खान साहब को एक समझा तो जाता था कि वो एक अहम फैक्टर हैं पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन पीटीआई क्या थर्ड फोर्स बन जाएगी? उससे पहले पाकिस्तान में दो पार्टी सिस्टम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगेन मुस्लिम लीग ही का एक और हिस्सा है। सो वो जो आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर एक जमात, वो पीपल्स पार्टी ही थी आइडियोलॉजिकली। पीएमएलएन अगेन एक ऑफ शूट समझ सकते हैं आप, एक ऐसी आइडियोलॉजी का जो शुरू ऐसे हुई थी जो कि एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। बट क्या थर्ड फोर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को? हर मुल्क में ये बात होती है जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम होता है। होता ये था कि सिविल मिलिट्री चपकलिश इतनी होती थी, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी या पीएमएलएन की होती थी, ये अभी रिसेंट पास्ट की बात हो रही है, या फिर उसके बाद मार्शल लॉ आ गया, जैसे कि मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आ गया। अगेन जब मुशर्रफ साहब का वक्त ख़त्म हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हुई, पंजाब में पीएमएलएन थी, और फिर उसके बाद पीएमएलएन की फेडरल में भी हुकूमत आई, और लगता ये था कि अब नेक्स्ट टाइम फिर या पीपल्स पार्टी होगी या पीएमएलएन होगी। पीटीआई इसी दौरान में एक मजबूत फोर्स बनी है। अभी हम 2020 में हैं, यानी पिछले 10 साल में डेमोग्राफी चेंज हुई है पाकिस्तान की सियासत की, और पीटीआई एक फोर्स बनी है। और उस तारीख में 30 अक्टूबर का जलसा बहुत ज़्यादा अहम है। उस जलसे से पहले ही इमरान खान साहब मुख्तलिफ चैनल्स पे जाकर बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा जलसा होगा, ये लाइफ चेंजिंग होगा, मगर कोई इसके बारे में जैसे कहते हैं ना, टू प्लेस अ बेट, कोई भी अपनी शर्त प्लेस करने के लिए तैयार नहीं था। जब हम वहाँ पे जलसा कवर करने पहुँचे, उस वक्त मैं समर टीवी में थी, तो बहुत ज़्यादा हमें हजूम नज़र आया, बड़ी दूर दूर तक। एक जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा एट प्ले नज़र आया। लोगों ने मुझे खुद बताया, इवन जो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स से, उन्होंने कहा कि हाँ, क्या हमारा ड्राइवर, क्या हमारे घर आए हुए कोई और लोग, क्या हमारे घर आए हुए कोई बाहर रहने वाले लोग, यानी मुल्क से बाहर रहने वाले लोग, सभी एकदम से उमट कर आ गए। और उन्हें लगा कि जैसे एक नज़रिया दिया गया है कि हम मुल्क को तब्दील करेंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। इसको रिस्पॉन्ड किया लोगों ने। उस वक्त क्योंकि पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो ये सवाल सबने यकीनन उठाया कि मशीनरी तो सारी पीएमएलएन के पास थी, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी पीएमएलएन ने ऐलान कर दिया था कि हम भी एक जलसा करेंगे इससे पहले, और 30 अक्टूबर के जलसे से पहले उन्होंने एक जलसा किया था। अगेन आई कवर्ड दैट जलसा। उसमें लोग मौजूद थे, मगर वो उस बड़ी तादाद में नहीं थे, ना वो मीनार पाकिस्तान पे हुआ था। उस वक्त ये बात कही गई थी कि नवाज शरीफ साहब हमारा मेन फैक्टर हैं, जो कि क्राउड पुलर है, जैसे मरीम नवाज को समझा जाता है। तो उनकी एब्सेंस की वजह से शायद उस तरीके से क्राउड पुल नहीं हो सका, जिसके मुकाबले में 30 अक्टूबर का जलसा बहुत बड़ा लगा। और मुझे याद है उस वक्त बहुत सारे वहाँ पे हमारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे, जो कि हमें याद कराए थे, जैसे मुझे से लोग जो सब जूनियर थे हमें बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी का जो जलसा हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, हमें उसकी याद आ रही है। कुछ लोगों को मैंने बाकायदा रोते हुए देखा उस दिन, वो इतने जज्बाती हो गए थे लोगों को देखकर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बड़ा महसूस करे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, बट उनको एज जर्नलिस्ट ये नज़र आ रहा था कि देयर इज़ समथिंग न्यू, देयर इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग, जो शायद हम लोगों को, जो हम कवरेज कर रहे थे, वहाँ पर लोगों से बातें कर रहे थे, हमें वो बात समझ नहीं आई थी। टुडे वी अंडरस्टैंड कि जब मीनार पाकिस्तान की तारीख की बात होती है तो ये जो दो जलसे हैं ये स्टैंड आउट करेंगे, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, एक इमरान खान साहब का। अब इस हिस्ट्री से आप आ जाएं
جو جلسہ ابھی ہوا ہے PDM کا، جس صرف PMLN کا نہیں ہے لیکن زیادہ PMLN کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ PMLN لاہور کی ایک بڑی پاپولر جماعت ہے. 14 سیٹیں ہیں لاہور کی جس میں سے 11 PMLN کی ہیں. جو موومنٹ شروع ہوئی ہے PDM کی، اس کی جو کلمنیشن فیکٹر سمجھ لیں، یا آپ سمجھیں کہ آپ پہنچ رہے ہیں برننگ پوائنٹ کے اوپر. بڑے دنوں سے آگ سلگائی جا رہی تھی. آگ میرا مطلب ہے سیاسی آگ. کوئٹہ میں جلسہ ہوا، سب سے پہلے ہی جلسہ، بڑے لوگ نظر آ گئے، باتیں ہوئیں، بڑی دھواں دھار تقریر ہو گئی. نواز شریف صاحب نے ایسی باتیں کر دیں کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بات سن ہی نہیں سکا، کوئی بند کر دی گئی. اور یہ بات بھی تعویل دی گئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ نے بین کر دیا ہے تو لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، بین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بین کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم پہلے ادھر آ جاتے ہیں کہ جلسہ اہم کیوں تھا. سو آپ ایک موومنٹ میں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. حکومت پاپولر نہ ہونے کے علاوہ لیجیٹیمیٹ بھی نہیں ہے. یہ بات کر رہی ہے PDM. اس کو اداروں نے جو ہے زبردستی جتوا دی ہے یہ الیکشن. ہم اس میں جا رہے ہیں اور دیکھیں ہمارے ساتھ عوام بھی ہے، اور آپ وہ دکھا رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. گجرانوالہ سے آگے کراچی میں ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے، کوئٹہ میں بڑا جلسہ ہو جاتا ہے. سو ناؤ ایکسپیکٹیشنز آر رائزنگ، مومنٹم بڑھ رہا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے. سو جو اس کا مومنٹم بلڈ کرنے کے لیے آپ نے ٹرمپ کارڈ کھیلنا تھا وہ لاہور کا جلسہ تھا. اور لاہور کے جلسے میں مینار پاکستان ایک بہت بڑی جگہ ہے، اس کو بھرنا واقعی بہت مشکل ہے. کیونکہ امید یہ تھی، اب میں آ جاتی ہوں جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے، آپ پنجاب پروونشل کی تو چھوڑ ہی دیں. NA 123 محمد ریاض، یہ تقریباً 1 لاکھ ووٹ یعنی 97,205 ووٹس لے کر جیتے ہوئے ہیں یہاں سے. NA 124 حمزہ شہباز صاحب کی سیٹ ہے. میں آپ کو بات بتا دوں، لاہور میں جو حمزہ شہباز کی نیٹ ورکنگ ہے یا جس طریقے سے وہ لوگوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حمزہ شہباز کے اس حلقے میں خود ان کے ساتھ جا کے الیکشن سے پہلے گھومی ہوں گلی گلی، اینڈ آئی ہیو کمپلیٹ آئیڈیا، کمپلیٹ پکچر کہ کیسے ورکر کے ساتھ انٹیکٹ ہے حمزہ شہباز. سو ووٹس انہیں وہاں سے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں حمزہ شہباز نے، یہ 2018 کے الیکشن میں، جس کو یہ لیجیٹیمیٹ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد NA 125 وحید عالم خان، انہوں نے تقریباً اگین لے لیے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ، 1,23,000 ووٹ لے کے یہ جیتے ہوئے ہیں. پھر NA 127 میں آ جائیں، وہاں سے علی پرویز صاحب جیتے ہوئے ہیں. پھر NA 128 سے اگین ویری پاپولر نیم شیخ روہیل اصغر جیتے ہوئے ہیں وہاں سے. پھر سردار ایاز صادق، کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فارمر اسپیکر آف اسمبلی، جن کے گھر کھانا کھا کر پھر پہنچے ہیں سب جلسہ گاہ تک. بڑی تعداد میں ووٹ لیے انہوں نے. NA 131 میں تقریباً 60,000 ووٹس دیے. خواجہ سعد رفیق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. NA 132 ہم نے خواجہ سعد کو کل دیکھا بھی ہے، بڑا ایکٹیو وہاں پر. میاں شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے یہ، آپ سوچ سکتے ہیں کتنے پاپولر ہوں گے. تقریباً سبھی نے ان کو ووٹ ڈالا، 95,000 ووٹس انہوں نے لے لیے. NA 13 سے پرویز ملک صاحب، ان کے بیٹے بھی MNA ہیں، ان کی جو بیگم ہیں وہ بھی سیاست میں بڑی ایکٹیو ہیں. دین NA 134 رانا مبشر اقبال، انہوں نے بھی 70,000 سے زیادہ ووٹس دیے. اینڈ دین محمد افضال، انہوں نے تقریباً 90,000 88,000 لیے. یہ میں نے آپ کو سب کے نام بتا دیے. اس لیے آپ سوچیں یہ تمام لوگ، ان کو یہ ووٹس پڑے ہیں لاہور سے، اس کا 1/4 یا کچھ حصہ بھی اگر آئے لاہور میں تو کتنے لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں. پھر کتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ فیملیز ہیں، سب نے ووٹ نہیں ڈالے ہوں گے، اور لوگ ہوں گے. پھر آپ سائٹ کے علاقے دیکھیں، وہاں پہ گجرات ہے، گجرانوالہ ہے، گجرانوالہ ہب ہے، اگین PMLN کا GT روڈ کے اوپر ہے. سو یہ لوگ آنے چاہیے تھے، کیونکہ یہاں پر بلا رہی تھی مریم نواز، جو کہ نواز شریف صاحب کو ریپرزینٹ کری ہیں، گلی گلی گھوم کر بلا رہی تھی. اور یہ لوگ جب نہیں آئے تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. ہمارے رپورٹر وہاں پہ تھے، مختلف لوگ وہاں پر موجود تھے. جو مرضی کہیں آپ کہ بائسڈ ہے، پریشر ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے تھوڑی دیر پہلے کہہ دیا کہ ISPR نے پریشر ڈالا. کیا ضرورت ہے؟ ISPR کس طریقے سے کیمرہ کو بلائنڈ تھوڑی کر دے گا. جو نظر آ رہا تھا وہاں پہ وہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا. بیک گراؤنڈ ہسٹری کے ساتھ سمجھنا ضروری تھا. یہ نہیں تھا کہ وہاں لوگ نہیں تھے، obviously وہاں پر لوگ موجود تھے، لیکن جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو ٹیمپریچر ہائی لے کر جانا تھا، وہ نہیں ہو سکا اس جلسے کے اندر. اس کا اثر آپ کو نظر آیا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی باڈی لینگویج سے بھی، اس کا اثر آپ کو نظر آیا بعد میں ہونے والے معاملات پر بھی، اس کا اثر نظر آیا آپ کو بعد میں. اب جو یہ الزام ڈائریکٹ ISPR پہ لگا دیا گیا، جس کے کوئی تانے بانے ملتے نہیں ہیں، کہ میڈیا کو آپ بندوق رکھ دیں، میڈیا سچ بتائے تو تب برا ہے.
میڈیا اگر کوئی بات اور کرے آپ کی پسند کی نہ ہو تو تب برا ہے. سو میڈیا پہ یہ بات مت ڈالیں, یہ بات ایک سوچنے سمجھنے کی تھی. اور کیا اس کا اثر پی ڈی ایم پر ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک الگ معاملہ ہے, یہ میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ نمبر آف پیپل از ناٹ امپورٹنٹ. بات یہ ہے کہ امپیکٹ کس طرح کا آپ کریں. کرونا تھا, یقیناً کرونا تھا, سردی تھی, یقیناً سردی تھی, لیکن جنہوں نے آنا تھا, اگر آپ نے ایک موومنٹ بلڈ کی ہے اس کے لیے میسج ٹھیک نہیں گیا. میسج اس لیے ٹھیک نہیں گیا کہ اسی جگہ پر ایک سنگل پارٹی اتنا بڑا جلسہ کرتی ہے اور نمبر گیم آپ نے کی, اور وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بلا لیتے ہیں. اور جب آپ 11 جماعتیں مل کر, مولانا فضل الرحمان کا یقیناً وہاں پہ کراؤڈ موجود تھا, پیپلز پارٹی کے بھی کچھ ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے, لیکن وہ جو ایک آپ نے باقاعدہ پریشر بنانا تھا وہ نہیں بن سکا. سو اب پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب آئی ایس پی آر کے اوپر الزام لگایا گیا ہے. اگین آئی ایم ان میڈیا, آئی نو اے لاٹ آف مائی کولیگس, تو یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ ایک سیٹ بیک آ گیا, لیٹس موو آن. اس میں جو اصل پریشر آنا ہے پی ڈی ایم کا وہ ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے استعفے. اگر استعفے دے دیتی ہے پی ڈی ایم, جو کہ پی ٹی آئی بڑی کانفیڈنٹ لگتی ہے اپیرنٹلی, اندر کی کہانی پھر کس دن آپ کو بتائیں گے, اگر یہ استعفے آ گئے تو پھر یہ ایک پولیٹیکل بحران ہے. ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کیونکہ آج تمام فوکس جلسوں کا ہے. جیسے کہتے ہیں ٹیل آف ٹو سیریز, جو بڑی مشہور کتاب ہے چارلز ڈکنز کی, آج ٹیل آف ٹو جلساز تھی جو میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے, اور سارا اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا. ایک اور بات جو ہمیں رپورٹرز بتا رہے تھے, خواتین کی تعداد بھی ویسے نہیں تھی جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. خواتین نے یوزلی اجتناب کیا کہ ادھر نہ آئیں. پھر ٹائم جب چینج ہوتا ہے جلسوں کا تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. یہ تمام فیکٹرز ایٹ پلے ہیں, لیکن اگین جو میجک نمبر ہوتا, جیسے لگتا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے ہیں, وہ لاہور جلسے میں نہیں ہو سکا. سی سی کی اندر کی کہانی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو کافی خوش ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ بڑی تقاریر ہوئی ہیں, لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ کنگریچولیشنس, ہم نے بہت کمال کر دیا ہے. اور وہ اس بات پر کافی اپیرنٹلی, جو خبر پی ایم ایل این کے ہی ذرائع بتا رہے ہیں, وہ یہ کہ وہ اس پہ بہت خوش ہیں. مریم نواز خود بھی یہی کہہ رہی ہیں. سو اگر وہ بھی خوش ہیں اور پی ٹی آئی بھی خوش ہیں تو سب خوش ہیں. پھر اس خوشی کے ساتھ آگے چلتے ہیں. لیکن اس جلسے کے حوالے سے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ان لوگوں سے پوچھ کر جو وہاں پر خود بھی موجود تھے. تب تک اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.